اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر کوئی برائی ہو اور برائی سرعام ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرمائے تو مسلمان کا حق بنتا ہے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے. پھر فرمایا اگر ہاتھ سے روک نہیں سکتا تو اسے زبان سے برا کہے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو فرمایا کم از کم اسے دل میں برا ضرور جائے. اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے. آج بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ مسلمان انتہا پسند ہے, مسلمان دہشت گردی پہ اتر آتا ہے. میرے بھائیو جب پوری دنیا میں مسلمانوں کو اس بات پہ سرٹیفکیٹ دیا جا رہا تھا کہ دہشت گردی جب بھی کرتا ہے مسلمان کرتا ہے, تو میرے بھائیو ہمیں سوچنا چاہیے مسلمان ہے, ہمیں اپنے نبی کی سیرت کو پڑھنا چاہیے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو انسانوں کے حقوق تو ایک جانب میرے اور آپ کے آقا مولا نے بلے اور کتیوں کو بھی حقوق عطا فرمائے ہیں. ایک دفعہ صحابہ جنگ میں جا رہے تھے, رستے میں دیکھا کہ ایک کتیا کے چند بچے ہیں, صحابہ کا لشکر جا رہا تھا. میرے آقا نے فرمایا ایک صحابی یہاں کھڑا ہو جائے اور رستہ بدل کر صحابہ گزر جائے تاکہ کسی کتے کے بچے کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے. اسلام ایسا مذہب ہے میرے بھائیو, اسلام ایسا مذہب ہے کہ اگر جنگ کا ماحول ہو تو اسلام کے اندر یہ حکم ہے کہ آپ نہ بچوں کو مار سکتے ہیں, نہ عورتوں کو مار سکتے ہیں, نہ ہی خواتین کو آپ مار سکتے ہیں. کسی کی عبادت گاہ پہ آپ حملہ نہیں کر سکتے. اگر کوئی سرنڈر کر دے آپ اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اگر کوئی کلمہ پڑھ لے آپ اسے تکلیف نہیں دے سکتے. میرے بھائیو اسلام ایسا مذہب ہے. اور کہاں ہے ہماری نام نہاد تنظیمیں جو کہتی ہیں کہ ہم انسانیت کو تحفظ فراہم کریں گے. آج اگر چند یہودی مر جائے تو سارا کفر اکٹھا ہو کر واویلا کرتا ہے کہ اسرائیل میں مسلمانوں کی حماس تنظیم نے جو کیا کیا, اسرائیل کو تکلیف دی, ان کے چند یہودی مار دیے. کسی کو یہ نظر نہیں آتا کہ کب سے مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. آج تو فلسطین کا معاملہ ہے, یہ کشمیر ہمارے پاس ہے. کشمیر کے اندر, انڈیا کے اندر, فلسطین کے اندر, برما کے اندر, چیچنیا کے اندر, بوسنیا کے اندر, عراق کے اندر, شام کے اندر کفر نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. کسی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی بیان ہی دے دیا جائے. میرے بھائیو اگر مسلم ممالک اکٹھے ہو کر ایک بیان بھی دے دیں تو کفر کی ہوا خارج ہو جاتی ہے, اور ہم بیان دینے سے بھی ڈرتے ہیں کہ بھائی ہمارے سارے معاملات تو وہاں ہیں. آپ نے فرمایا کہ ایمان کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس برائی کو ہاتھ سے روکا جائے. فرمایا اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اسے زبان سے روکا جائے. اگر زبان سے نہیں روکا جا سکتا تو کم از کم اسے دل میں برا جانا جائے. یہ کمزور ایمان ہے. اب محدثین کرام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے. وضاحت یہ فرمائی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ سے روکنا, برائی کو ہاتھ سے روکنا یہ عام مسلمان کے بس کی بات نہیں ہے, ہم روک ہی نہیں سکتے. فرمایا اگر برائی کو ہاتھ سے ڈنڈے کے زور سے روکنا ہے تو یہ کام جو ہے یہ حکومت وقت کا کام ہے. کس کا کام ہے جی؟ جو سربراہان مملکت ہیں, سارے ملکوں کے سربراہ ہیں, وہ یہ کام کر سکتے ہیں. اور فرمایا زبان سے, فرمایا علماء کا یہ حق بنتا ہے جو برائی ہو اس کی نشاندہی کرے اور امت مسلمہ کو بتائے کہ یہ معاملہ خراب ہو رہا ہے. اور فرمایا دل میں برا جاننا یہ عام عوام کے لیے ہے کہ کم از کم وہ تو دل میں برا جانے. تو میرے بھائیو ہم مسلمان ہیں اور صرف ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. ہم اپنے آپ کو, ہمارا نوجوان اپنے آپ کے معاشرے کا جو کمپیریزن کرتا ہے وہ یورپ کے ساتھ کرتا ہے کہ یار وہاں یہ معاملات ہیں. میرے بھائیوں وہ رنگ کی وجہ سے, نسل کی وجہ سے, زبان کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اکٹھا کیے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں ہم مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اکٹھے. اور میرے بھائیوں سرکار کی بارگاہ میں ایک جنگ کے موقع پہ ایک بیٹی پیش کی گئی جس کا سر ننگا تھا. روایات میں آتا ہے کہ وہ حاتم طائی کی بیٹی تھی یا پوتی تھی.
آپ نے اپنا مزمل والا کمبل اس کے سر پہ عطا فرما دیا. صحابہ نے کیا حضور یہ جنگی قیدی ہے اور یہ ویسے بھی کفار کی بیٹی ہے. میرے آقا نے فرمایا بیٹی تو ہے چاہے کسی کافر کی ہے. تو میرے بھائیو اسلام ایسا مذہب اور ایسا دین ہے جو ہر کسی کے حقوق اسے اس کی دہلیز پہ دیتا ہے. اور آج بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نہ تو دین کو پڑھتے ہیں نہ اسلام کو پڑھتے ہیں, اور جب ہم پڑھیں گے اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو میرے بھائیوں ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار کی پکی اور سچی غلامی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی کوشش فرمائے. آمین و آمین.